وشروه بثمن بخس دراهم معدودا، چند چھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو مصر لائے، مصر کی منڈی میں انہوں نے بولی لگانی شروع کر دی، پھیلتے پھیلتے بات عزیز مصر تک پہنچ گئی، آج کی زبان میں کہہ لیں کہ وزیر اعظم تک پہنچ گئی۔ جب اسے بھی معلوم ہوا کہ بڑا حسن و جمال، بڑا خوبصورت غلام ہے، تو وہ بھی خریداروں کی لائن میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وزن کے برابر سونا، چاندی، عطر، یہ چیزیں اس نے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ دیکھیں، بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، پستیوں میں پہنچایا تھا، اللہ رب العزت نے مصر پہنچایا، مصر کی منڈی سے سیدھا شاہی خاندان میں پہنچا دیا۔ وزیر اعظم کا خاندان شاہی خاندان ہے، عزیز مصر اس کے گھر میں اللہ رب العزت نے اسے پہنچا دیا، جس کا نام فوتیفار، اخفیر کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو عزیز مصر شریف آدمی تھا، نیک دل آدمی تھا، شرارتی نہیں تھا، چاہے وہ ایمان والا تو نہیں تھا، کیونکہ مصر کے اندر ابھی تو لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے ہی نہیں، ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نیک دل تھا، شریف الطبع آدمی تھا۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تو خرید کر اپنے گھر گیا سیدھا، چونکہ اولاد بھی نہیں، عرصہ کافی ہو گیا شادی کو، اولاد ہو نہیں رہی تھی، تو خوبصورت غلام کا قیمت بھی اتنی زیادہ اس کی ادا کی تو کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ بھائی میں تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، عسیٰ ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، او نتخذہ ولدا، چونکہ اولاد تھی نہیں، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 10 سے 12 سال تھی، چھوٹے تھے، خوبصورت تھے، معصوم تھے، تو اس لیے کہا کہ اے بیوی میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، تجھے میں ہبہ کرتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں تجھے، تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں، یا تو یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوگا، بڑا ہوگا، ہمارے کاروبار کا مالک بنے گا، ہماری عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، یا پھر ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور کہا کہ اکرمی مثواه، اے بیگم اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اس کی بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرو، اکرمی بہترین اس کو کھانا عطا کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، مثواه اسے بہترین ٹھکانہ عطا کرو، یعنی یہ اس کے بڑا دل ہونے کی نشانی ہے۔ خرید کر وہ غلام لایا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے دن ہی کھانے کا بہترین انتظام کروایا، پہلے دن ہی اپنی بیگم کو نصیحت کی کہ بیگم اس کے لیے بہترین کمرے کا انتظام کرو، جہاں یہ بیٹھے آرام کرے، لیٹے، اس کے لیے بہترین کمرے کا بھی انتظام کرو، یہ ایسا بچہ ہے یا تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے مصر کی زمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی۔ ابھی تک تو منڈی کے اندر تھے، پہلے اس سے پہلے کنویں کے اندر تھے، اس سے پہلے بھائیوں کے ہاتھ میں تھے، بھائیوں نے خرید کیا، کنویں میں پھینکا، منڈی میں جو قافلے والے غلام لا کر لے کر آئے، پھر منڈی میں بیچا گیا، لیکن وَمَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب ہم نے شاہی خاندان میں سے پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بس اب اس کے اقتدار کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ دیکھیے، کسی اور گھر میں نہیں پہنچایا، بعض بات تو وہاں بھی بڑے بڑے تھے، لیکن خریدا تو عزیز مصر نے خریدا۔ اس کی وجہ یہ تھی اللہ کا نظام ہی ایسا تھا کہ اللہ رب العزت یوسف
یہ اصول سکھانا چاہتے تھے کہ شاہی خاندان میں رہے گا، وہاں کی مجلسوں میں اٹھے گا بیٹھے گا، اصول اس کو سمجھ آئیں گے، اور آئندہ اس نے پھر اس ملک کا بادشاہ بھی تو بننا ہے، تو اس لیے شاہی خاندان میں پہنچایا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو پاور عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا مصر کی سرزمین پر۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح ہم نے اس کو سکھایا باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ، یعنی باتوں کو حل کرنے کا طریقہ۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے ذہین فقیر، حاضر جواب لوگ ہوتے ہیں، بات سنتے ہیں فوراً اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو سکھا دیا کہ اگر کوئی ان کے سامنے خواب بیان کرتا تو یوسف علیہ السلام اس کی صحیح معنوں میں تعبیر فرما دیتے۔ تو یہ علم اللہ نے ان کو سکھایا۔ نبی کو اللہ سکھاتے ہیں، دین کے معاملے میں نبی اللہ سے سیکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں دنیا سے سیکھنے کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ دنیا والوں سے بھی سیکھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو سکھایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، ہاں اللہ کا حکم ہی غالب ہو کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں اس بات سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سرزمین پر آ گئے، عزیز مصر نے خرید لیا، اپنے گھر میں لے کر آ گئے۔ اب جو ان کی بیوی زلیخا گئے، اسے پہلے دن سے تلقین فرما دی ہے، اے میری بیوی زلیخا، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرو، اس کے لیے بہترین کپڑے کا انتظام کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو جائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اور فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا حکم ہی غالب ہو کر رہتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے طے کر لیا تھا، او یوسف کے بھائیوں، آج تم یوسف کو کنویں کے اندر ڈال رہے ہو، میں اللہ نے طے کر دیا ہے یوسف کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر میں پہنچا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی خاندان کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اب یہاں پر اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، صبح شام گزر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، اللہ نے حسن کو اور چار چاند لگا دیے، حسن میں اضافہ ہو گیا، اخلاق میں اضافہ ہو گیا، شخصیت میں اضافہ ہو گیا، پرسنالٹی میں اضافہ ہو گیا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جو جوانی کی طرف جا رہے ہیں، ہر بندہ آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر ناز کرتا ہے، کیا خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس آئے نا، صبح آ کر آپ نے صحابہ کرام کو جہاں معراج کی اور باتیں بتائی، جنت دوزخ بتائی ہے، وہاں پر آپ نے یہ بھی بتایا، اے میرے صحابہ، میں نے یوسف سے ملاقات کی، اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، کیا خوبصورت انسان، کیا خوبصورت اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حسن کے دو حصے فرمائے، دو حصے کیے، ایک حصہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ رب العزت نے ایک حصہ حسن کا تقسیم فرما دیا، انسانوں کو حسن عطا فرمایا، جانوروں کو حسن عطا فرمایا، پرندوں کو حسن عطا فرمایا، لیکن دوسرا حصہ اکیلے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، یعنی آدھا حسن باقی پوری دنیا کو دیا، آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یہ جوانی کی طرف قدم اٹھانے لگے، جب یہ جوان ہونے لگے، اللہ فرماتے ہیں
و حکمت بھی عطا فرما دی، حکم یعنی فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی عطا فرما دیا، حکمت و بصیرت عطا فرما دی، علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے، لیکن کنویں کے اندر اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جملے ایسے بولے، میرے مولا اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھی وعدہ فرما دیا، اے یوسف میرے پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے، میں ہی تجھے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو نے رب پر بھروسہ کیا، میں تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کروں گا، فیصلے کرنے کی حکمت بھی عطا فرماؤں گا، علم و حکمت اور بصیرت بھی عطا فرماؤں گا۔ ایسے ہی جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے گئے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے گئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ایسا ہی بدلہ عطا فرمایا کرتے گئے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے شاہی خاندان کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسا وقت بھی آ گیا چونکہ ابھی آزمائشیں چل رہی ہیں، ابھی یوسف علیہ السلام کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ گھر کی مالکہ جس کا خاوند کہتا ہے، اے میری بیگم زلیخا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ جو بچہ میں لے کر آیا ہوں ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو جائے گا، یا تو اس کی ماں بن کر اس کی تربیت کرے گی۔ اب یہ گھر کی مالکہ جو زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اس نے اپنا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ ماں والی نظر نہ رہی، بلکہ اس نظر سے دیکھا کرتی تھی، آتے جاتے حضرت یوسف علیہ السلام پر نظریں ٹکایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما رہے ہیں، نبوت عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے نبی کے قریب کوئی برائی آ نہیں سکتی، آنے کی کوشش کرے گی، اللہ خود اپنے نبی کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا پھر، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یہ شب و روز گزارنے والی زلیخا، اس نے اپنے دل کے اندر ایک ارادہ کر لیا، ایک منصوبہ بنا لیا، ایک پلان تیار کر لیا، کیوں نہ میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنا مقابلہ کروں، اللہ اکبر، اپنی خواہش کو پورا کروں۔ اب یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، شاہی خاندان کی عورت ہے، اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے، ہر چیز تو اس کے لیے مہیا ہے، اسباب کے درجے میں اس کے پاس بہترین نوکر چاکر موجود ہیں، بہترین بستر موجود ہے، بہترین کھانا موجود ہے، بہترین لباس موجود ہے، ہر چیز دنیا کی اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، شاہی خاندان کی عورت ہو کر آج کیا ارادے کیے بیٹھی ہے، یہ تو اصل بات یہ تھی، اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو آزما رہے ہیں، میرا نبی ان آزمائشوں سے گزرے گا۔ اللہ دکھانا چاہتے دنیا والوں کو، جسے میں نبی بنانا چاہتا ہوں برائی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، میں اپنی نبی کی خود حفاظت کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی نوکرانی سے کہہ دیا زلیخا نے کہ میں سارے دروازے بند کر دوں گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 7 دروازے تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح 7 دروازوں کے بعد ایک کمرہ آتا گئے۔ اس کمرے کے اندر اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، جب 7 دروازے پیچھے ہر دروازہ بند کر دیا گیا، ہر دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اللہ نے دروازوں کا جمع کا لفظ بولا ہے، باب جب واحد ہوتی ہے ابواب جمع ہوا کرتی ہے، فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا لیا، بلانے کے بعد سارے دروازوں کو تالا لگا دیا گیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک محل میں آئے ہیں اور محل کے ارد گرد 7 دروازے تھے، ہر دروازے جیسے مسجد کے 3 دروازے، محل کے 7 دروازے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، سارے دروازے زلیخا نے بند کروا دیے، تالا لگوا دیا، اور جب ساری چیزیں کی ساری چیزیں زلیخا کے پاس موجود ہیں، یہ چاہتی ہے کہ یوسف علیہ
السلام سے اپنا منہ کالا کرے، یہ چاہتی ہے اپنے دل کی خواہش پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ حَيْتَ لَكَ، اس نے کہا کہ اے یوسف میری بات مان کے میرے پاس آ جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پہلا جملہ جو زلیخا کا سننے کے بعد یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا، کہنے لگے معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت کرے۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، غلامی کی زندگی سے نکال کر شاہی خاندان میں پہنچا دیا۔ دوسرا اس کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں عزیز مصر کے میرے اوپر بڑے احسان ہے، اللہ اکبر، میں غلامی نہیں کرنا چاہتا، اس نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، مجھے غلامی سے نکال دیا، مصر کی منڈی سے نکال دیا، میرے پیچھے اتنی دولت کو لٹا دیا، پہلے دن آ کے میرا اتنا اکرام کیا، میں نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا۔ انہ ربی احسن مثوایا، وہ عزیز مصر تو میرا بہت بڑا محسن ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ اے زلیخا، میں اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ رب العزت کو میرا رب ہے، وہ ظالموں کو فلاح اور کامیابی نہیں دیا کرتا۔ اگر اے زلیخا تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گی، ظالم بن جائے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی بن جائے گی، لہذا اللہ کی نافرمانی کر کے ظالم بنے گی، ظالم بن کر کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، اللہ اکبر۔ 7 دروازوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو آگے بلایا ہوا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ اب یہ بھاگ نہیں سکے گا، اب یہ جا نہیں سکے گا، اب یہ بچ نہیں سکے گا۔ اس نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، پکا پورا ارادہ زلیخا نے کر لیا کہ میں جو ہے نا اپنا منہ اس کے ساتھ کالا کروں گی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم ایک دلیل نہ دکھا دیتے، کوئی دلیل وجہ نہ دکھا دیتے، تو یوسف علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے کہ ارادہ کر لیتے، لیکن زلیخا والا ارادہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پختہ ارادہ کر چکی ہے، ان کے ذہن میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے، ان کے ذہن میں تو یہ خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں جب زلیخا نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، میری طرف آ جاؤ، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف، آسمان کی طرف سر اٹھا کر، چہرہ پر اٹھا کر کہا اے میرے اللہ، میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں۔ گویا اللہ بھی فرماتے ہوں کہ اے میرے یوسف، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بات جب اللہ رب العزت کی طرف منہ کر کے کہی ہے نا، اتنی دیر میں مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر یوسف علیہ السلام کے سامنے گھومنے لگ گئی ہے، جب وہ دیوار پر اللہ نے تصویر بھیج دی ہے، وہ تصویر ایسی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام شہادت کی انگلی اپنے پاپ نے دانتوں کے نیچے دبا کر یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں، کہیں اس ظلم کا شکار نہ ہو جانا، اس معاملے میں نہ پڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دلیل دیکھی ہے، برہان دیکھی ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح گناہوں سے بچاتے ہیں، اسی طرح برائیوں کو دور کرتے ہیں، وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم اپنے نبیوں کے قریب برائیوں کو آنے نہیں دیتے ہیں۔ نبی نبی ہوتا ہے چاہے اس کی نبوت 40 سال کے بعد ظاہر ہو، لیکن نبی ابتدا سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اللہ اس کی شروع سے تربیت فرمایا کرتے ہیں، اللہ شروع سے اس کی اصلاح فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے برائی کو، بے حیائی کو اپنے نبی یوسف کے قریب بھی نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا قریب۔ اور ہوا کیا جب یہ بات ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا پکا پختہ ارادہ کر چکی ہے، اور ایسا ارادہ جس میں واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے، یعنی سارے وہ اسباب دنیا کی اختیار کر لیے گئے نا کہ اب دیکھیں کوئی روکنے والا نہیں ہے،
یوسف علیہ السلام ظاہر کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں، کوئی کسی کی نگرانی نہیں ہے، دو ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، میرا یوسف تو مخلص اللہ کا بندہ ہے، خالص اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے اوپر جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، اس نے مجھے عرش والے رب کو پکارا ہے، آج مشکل اس کے اوپر آئی ہے تو میں رب اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اے یوسف تجھے بھی نظر آ رہا ہے دروازوں پہ دروازے مکمل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ پھر میں کیا کروں؟ یوسف توڑنا تیرا کام ہے، تالے کھول دینا میرا رب کا کام ہے، دوڑنا تیرا کام ہے، کوشش کرنا تیرا کام ہے، اے یوسف تیری مشکلیں حل کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے دروازوں کی طرف، یعنی آگے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے زلیخا ہے، دونوں دروازوں کی طرف بھاگے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دروازے کے پاس پہنچے نا، دروازے کو کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، پہلے دروازے کے پاس قریب پہنچے ہیں، کڑک کر کے تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اے انسان، جب تو کا ارادہ کر لیتا ہے برائی سے بچنے کا، پھر اللہ تیرے لیے ایسے مدد کیا کرتے ہیں جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، دروازے کھلتے گئے۔ اب زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی ہے، کرتا پکڑ لیا، ہاتھ میں آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ہاتھ میں آ گیا۔ دروازے کھلتے آخری دروازہ جب کھلا گیا، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اللہ اکبر اللہ، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا عَلَى الْبَابِ، جب دروازہ کھل گیا سامنے دیکھا عزیز مصر کھڑا ہوا، زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے۔ بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ ایک آزمائش سے نکلے بھی کہ اندر برائی سے بچ گئے، زنا سے بچ گئے، بے حیائی سے بچ گئے، اللہ نے مدد فرما دی۔ آگے پھر ایک آزمائش تیار کری ہے، اب عزیز مصر کو بھی تو صفائی دینی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا آگے یوسف آ رہا ہے، پیچھے میری بیگم زلیخا آ رہی ہے، وہ ہکا پکا رہ گیا، کھڑا کا کھڑا رہ گیا، یہ معاملہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، یہ بات ابھی سوچ ہی رہے تھے، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہیں بولے، ابھی عزیز مصر بھی نہیں بولے، دونوں میں سے کوئی نہ بولا۔ تیسری زلیخا جلدی سے اپنے بارے میں صفائی دینے لگ گئی۔ اللہ اکبر اللہ، چور تھی نا، اندر سے 2 نمبر تھی نا، کام غلط کرنے والی تھی نا، اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے جلدی سے اپنے بارے میں جملہ کہنے لگ گئی، کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد بأهلك، وہ کہنے لگی کیا بدلہ ہوگا اس کا جس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ سوءً برائی کا ارادہ کیا ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے، یعنی طرح اس کے جو ہے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر پھینک دیا۔ اللہ اکبر اللہ، کہنے لگی ابھی اتنا جملہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئی ہے بلکہ خود ہی وکیل بن گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی ہے نہ اس نے اپیل سنی نہ وکیل دیکھا، اللہ اکبر، نہ دلیل سنی ہے، نہ وکیل، نہ اپیل، نہ دلیل، نہ مستغاثہ، کوئی چیز نہیں، خود ہی بتانے لگ گئی، خود ہی فیصلہ سنا دیا، خود ہی سزا سنا دی ہے، کیونکہ یہ بات یہ عزیز مصر کی بیوی ہے۔ کہنے لگی اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے کہ تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی ایسجن او عذاب الیم، ایسے شخص کو جو جیل میں پھینک دینا چاہیے یا پھر اس کو دردناک سزا دینی چاہیے۔ خود ہی کہنے لگی کہ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اب خود ہی معاملہ کھولا، سوچنے کا موقع نہ دیا، جملہ بھی بولا، سزا بھی سنا دی۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بولے،
کیونکہ پہلے تو اس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، دیکھتے ہی نا اپنے شوہر کو بولنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال هي راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلھا، کہنے لگے کہ بھائی میرے ساتھ ارادہ اس نے کیا تھا، ارادہ اس کا ہے، سارے معاملات اس کے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موقع ملتے ہی بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے بارے میں صفائی دے، سوفی نہ بنا رہے، موقع ملتے ہی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کہہ دے۔ وہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ کہہ دے۔ اب ظاہر ہے بات چلنے شروع ہو گئی، بات کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ چلتے چلتے عزیز مصر کہنے لگا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو اس کو لانا چاہیے تھا جو دعویٰ کر رہی ہے، کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، گواہ تو اسے لانا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے گواہ اس سے مانگا جا رہا ہے جو اجنبی ہے، جو پردیسی ہے، جس کا اپنا ملک نہیں ہے۔ اس سے کہنے لگے، عزیز مصر پوچھنے لگا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر کہا کہ مولا اب تو گواہ بھی کوئی نہیں ہے، میں اس معاملے کے بارے میں کیسے اس کو بتاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے یوسف بے سہارا نہ بن، لا وارث نہیں ہے، تیرا میں ہوں۔ عزیز مصر تو اپنی بیگم کی سائڈ لے لے گا، عزیز مصر تو کہہ دے گا کہ میری بیگم پاک صاف ہے، لیکن اے یوسف تیری صفائی دینے والا میں اللہ ہوں۔ اس کو کہہ دے وہ سامنے جو پیٹ بچہ لیتا ہوا پکوڑے کے اندر دودھ پینے والا بچہ ہے، وہ میرے بارے میں گواہی دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن نے اس کے بارے میں کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے اہل میں سے یعنی زلیخا کے خاندان میں سے ایک چھوٹے سے معصوم دودھ پینے والے بچے نے گواہی دی ہے۔ اس نے ایک حکمت بڑا اللہ کہا، حکمت بڑی بات کہی ہے، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو فصدقت، زلیخا سچی ہوگی، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف جھوٹوں میں سے ہوگا، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو پھر زلیخا جھوٹی ہوگی، یوسف سچا ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دودھے کو دیکھا گیا، قمیص کو دیکھا گیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، حقیقت میں وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اب عزیز مصر کو بڑا کہنے لگا ہاں میں سمجھ گیا ہوں یہ زلیخا کا ہی مکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسی کی چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک عورتوں کا مکر بہت برا ہوا کرتا ہے، بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے، اور شیطان کا جو مکر ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کا مکر تو ضعیف ہے، شیطان کا اتنا مکر نہیں چلتا جتنا مکر عورت کا چلتا ہے۔ عورت کا مکر گھروں کو لا کے رکھ دیتا ہے، عورت کا مکر محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، عورت شریف الطبع انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتی ہے، وہ جو غلط ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، یہ اسی کا مکر ہے، میری بیگم کا مکر ہے، اور یہ اس کا مکر بہت برا اور بہت بڑا مکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے اس معاملے کو، جانے دے، چھوڑ آئندہ کرتے بات، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ بھائی غلط تو میری عورت ہی ہے، اسی نے سارا معاملہ کیا ہے، تو کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جانے دے اس معاملے کو، چھوڑ دے، کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنی بیگم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا معافی مانگ، یوسف سے معافی مانگ، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنے اس گناہ پر توبہ استغفار کر، إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تیری ہی غلطی ہے، تو ہی خطا پر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آخر ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہے، ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہے، عشق چھپتا نہیں ہے، یہ چھپ جاتا ہے۔ تو یہ نا پھیلتے پھیلتے محلے کی جو عورتیں تھیں ان میں یہ بات چلی گئی کہ جی بالکل زلیخا ایک شاہی خاندان کی عورت ہے،
اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی. کتنی غلط بات ہے، یہ کتنی نیچ گھٹیا حرکت ہے کہ اپنے غلام پر دل بار بیٹھی ہے، ہاتھ بیٹھی ہے. تو محلے کی عورتیں باتیں کر رہے ہیں. اب جب زلیخا تک یہ بات پہنچی نا کہ محلے کی عورتیں تیرے بارے میں گھٹیا جملے کہہ رہی ہیں، یعنی اسے تو گھٹیا ہی لگ رہی تھی کہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں. قرآن میں وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. تو مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہنے لگی امرأۃ العزیز، یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسہ، وہ جو ان کا نوجوان ہے نا گھر میں، اس پر یہ جو ہے اپنا دل ہار بیٹھی ہے. اللہ اکبر. قد شغفها حبا. ایک اور جملہ انہوں نے کہا یہ تو اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے. قد شغفها حبا، اس کے پیار میں مشغول ہو گئی ہے. ان کے یہ جملے جب زلیخا تک پہنچے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا انا لنراها فی ضلال مبین. ہم اس کے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یہ بھٹکی ہوئی ہے، اسے اپنے مال و جان کی قدر ہی نہیں ہے. شاہی خاندان ہے، ہر چیز اس کے پاس مہیا ہے، کبھی کسی چیز کی بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں جناب ایسے کام کرتی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین. اب زلیخا تک یہ بات پہنچ گئی. جب زلیخا کو پتہ چلا گا فلما سمعت بمکرہن، اللہ اکبر، جب اس نے ان کے مکر کو سنا، ارسلت الیہن، اس نے ان کے پاس پیغام بھیج دیا، اعتذرت لہن، کہ میں تمہاری دعوت کروں گی، اب میں تمہارے لیے مجلس سجاؤں گی. اعتذرت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا. میں تمہارے لیے بہترین دعوت کروں گی. محلے کی عورتیں جنہوں نے باتیں کی، زلیخا کے خلاف جملے کسے ہیں، ان سب کو پیغام دے دیا گیا. اگلی شام ہوئی ہے، ساری ساری عورتیں جن کو بتایا گیا، پیغام دیا گیا، وہ ساری عورتیں زلیخا کے گھر میں آ گئی ہیں. زلیخا نے بہترین ضیافت کا انتظام کیا ہوا ہے. باہر کے اندر دو قطاروں کے اندر ان عورتوں کو بٹھا دیا گیا، کھانا علیحدہ سے لگا دیا گیا. ابھی کھانے سے پہلے ان کے ہاتھ میں فروٹ پکڑا دیے گئے. اللہ اکبر. چھریاں پکڑا دی گئی ہے تاکہ یہ کاٹ کر کھا سکے. لیکن زلیخا کے ذہن میں تو کچھ اور پلان چلا ہوا ہے، زلیخا کے ذہن میں تو کچھ اور ترکیب بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا جب میں کہوں گی تب کھانا شروع کرنا. اللہ اکبر. ساری عورتیں آ گئی ہیں، سب کے ہاتھوں میں فروٹ بھی ہے، چھریاں بھی موجود ہیں. اور اس دوران زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی ہے کہ یوسف کو بلا کر لے کر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی گئی ہے. ان کو نہیں پتا کہ میرے بارے میں انہوں نے باہر کس طرح کے معاملات کیے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے سے بالکل بے خبر ہے. جیسے ہی آواز پڑی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ان کے لیے کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے گئے. اللہ اکبر. جیسے نکلے عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑ گئی اور چہرہ یوسف کو دیکھ رہی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. آپ کی نظر کسی عورت پر نہیں پڑی ہے. اللہ اکبر. اللہ. آپ نے کسی عورت کو نہیں دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چلتے جا رہے چلتے جا رہے. انہوں نے کیا کیا؟ وقطعن ایدیہن. انہوں نے فروٹ کاٹنے تھے، انہوں نے پھل کاٹنے تھے، چھریوں کے ساتھ کاٹنا شروع کیا نا. اپنی ہوش کھو بیٹھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بھی اس قدر بدل ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ. کہ یہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں. ان کو معلوم ہی نہ پڑا اور انہوں نے کہہ دیا قلنا حاشا للہ. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کعبہ کہنے لگ گئی ہے. کیا کہنے لگ گئی ہے؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی بہترین فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے یہ تو بہترین اللہ کی طرف سے کوئی شریف و طبع فرشتہ ہے کہ جس کا اتنا حسن آج تک ہم نے نہیں دیکھا. اب جب یہ باتیں کرنے لگی نا تو زلیخا کو موقع مل گیا کہ میرے خلاف باتیں بنانے والیوں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. کہنے لگی تم ہی ہو نا وہ عورتیں
جو میرے خلاف تانے کستی تھی اس کے بارے میں، یوسف کو دل دے بیٹھی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اللہ اکبر، اللہ فرماتے گئے پہلے میں نے تیری صفائی دی، پھر بچے سے تیری صفائی دلوائی، پھر عزیز مصر نے کہا کہ میری بیٹا جو زلیخا اکیلی گنہگار ہے، اللہ اکبر۔ اب زلیخا خود کہنے لگی محلے کی عورتوں کے سامنے، خود کہنے لگی ہے اے محلے کی عورتوں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یہ ارادہ تو میرا ہی تھا اس کے پاس آنے کا، اسے میں نے اپنے پاس بلایا تھا، یہ سارے معاملات میں نے کیے تھے۔ فَاسْتَعْصَمَ، یوسف کل بھی پاک تھا، یوسف آج بھی پاک ہے۔ زلیخا کہہ رہی ہے محلے کی عورتوں کے سامنے کہ میرا ہی ارادہ تھا، میں نے یہ سارے معاملات کیے تھے، لیکن یوسف پاک باز انسان ہے، اس نے میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگلا جملہ اس نے دھمکی لگا دی۔ اب سرعام ساری محلے کی عورتوں کے سامنے کہنے لگی جو کام میں نے اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اگر یہ اب بھی نہ مانا تو میں اس کو جیل میں بھجوا دوں گی۔ اللہ اکبر اللہ، یا پھر اس کو میں بدنام کر دوں گی، بے عزت کر دوں گی۔ اللہ اکبر اللہ، اس نے دھمکی لگا دی ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگی ہے اے محلے کی عورتوں، میں تو اب بھی کہتی ہوں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو یہ میرے ساتھ راضی ہو جائے یا پھر اس کو جیل میں جانا پڑے گا یا پھر اس کو میں بے عزت کروں گی۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے اے میرے مولا کریم، زلیخا اقتدار صاحب اقتدار کی بیگم ہے، یہ تو جو چاہے کر سکتی ہے، فوج اس کے پاس موجود ہے، پولیس اس کے پاس موجود ہے، اختیارات اس کے پاس موجود ہے، اگر میں باہر رہا تو یہ مجھے مجبور کرے گی، اے اللہ اگر میں باہر رہا یہ مجھے بدنام کرے گی، کیونکہ حکومت تو ان کی ہے نا، معاملات تو یہ کر سکتے ہیں نا، کسی کو میرے خلاف بلا سکتے ہیں۔ اب اس میں توپ چلتی ہے میرے مولا، یا تو یہ جیل میں چلا جائے یا پھر اس کو میں بدنام کر دوں گی۔ اے میرے مولا کریم اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میرے لیے احب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ پھر میں جیل میں چلا جاؤں۔ فرمایا کہ میں جیل پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں اگر میرا بھائی یوسف اللہ سے اس وقت یہ بھی کہہ دیتا نا یا اللہ نہ میں جیل میں جانا چاہتا ہوں نہ میں بدنام ہونا چاہتا ہوں، اللہ پھر کوئی نہ کوئی تیسرا راستہ بھی ضرور نکال دیتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے خود چنا یا اللہ باہر رہوں تو یہ صاحب اقتدار لوگ ہیں، بدنام کریں گے، ماریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، اور میں اس کے مقابلے میں جیل پسند کرتا ہوں۔ باہر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کر لی، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں سن لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ، زلیخا کے مکر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا کہ وہی تو وہ اللہ ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب شاہی خاندان سے نکلنے کے بعد پھر ایک جیل کا امتحان ہے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے اور جیل میں جا کر یہ یوں ہی نہیں بیٹھ گئے، جیل میں گئے تو جیلیوں کے ساتھ جو تعلق بنایا نا وہ ایسا تعلق تھا کہ ہر بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اب آپ سمجھے نا اس بات کو، جیل میں کوئی نیک لوگ نہیں ہوتے، جیل میں چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے، ساتھی ہے، شرابی ہے، مجرم لوگ ہوا کرتے ہیں جیلوں میں۔ تو اب وہ لوگ تو کوئی قاتل ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کے درمیان ایک اللہ کے نبی جیل میں گیا اور بے قصور، کوئی جرم بھی نہیں، ان کے درمیان جب گیا نا تو اس وقت جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے اخلاق رکھے۔ جیلی کوئی بیمار ہو جاتا اس کے پاس جاتے، اس کی تیمارداری کرتے، کوئی دکھی ہے اس کے دکھ سنتے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، کوئی جو ہے پریشان ہے اس کی پریشانی کو سنتے، کسی کو خواب ہے اس کا خواب سن کر اس کو تعبیر بتاتے۔ یعنی اتنی خدمت جیلیوں کی فرمائی، اتنی خدمت کی ہے کہ جیلی سارے لوگ اتنے مجرم تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے۔ اور جو بندہ تھا نا جیل پر جس کی پہرہ داری تھی وہ کہنے لگا اے یوسف
اگر صاحب اقتدار میں ہوتا میں کب کا تجھے رہا کر چکا ہوتا. اللہ نے تجھے کیسے اخلاق دیے ہیں، تو کتنا حسین و جمیل، کتنا پیارا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جس دن جیل میں گئے نا، آپ کے ساتھ 2 قیدی اور بھی جیل میں گئے. ان میں وہ کس طرح میں گئے تھے کہ بعد ایک باورچی تھا جو کھانا پکاتا تھا، روٹیاں پکاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو انگور سے شراب بنا کر بادشاہ کو پیش کیا کرتا تھا. اب دونوں اس مقدمے میں اندر گئے کہ انہوں نے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کھانے میں زہر ملایا تھا اور بادشاہ کو دینا چاہتے تھے. اس جرم میں اندر گئے، تحقیق ہو رہی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی اندر چلے گئے. جیل کی زندگی، جیل میں ان دونوں کو جو خواب آیا انہوں نے شیئر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. ایک کو پھانسی ہوئی، ایک رہا ہوا. جانے والے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا، اور وہ جا کر بھول گیا. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا. اس طرح کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر کے تخت تک پہنچے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا. رب العالمین جو کچھ کہا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.